طارق گفٹ اینڈ اسلامک آڈیو ویڈیو سینٹر 1000 سے زائد مختلف موضوعات پر علماء اکرام کی بصیرت افروز تقاریر، قراء اعظام کی آواز میں تلاوت کلام پاک، نعتوں اور دلچسپ مناظروں کے آڈیو اور ویڈیو کیسٹس دستیاب ہیں۔ پوٹوہاری اشعار، قوالیوں کی کیسٹ اور اس کے علاوہ قاری محمد اشرف سیالوی کی کیسٹیں پورے UK میں صرف ہمارے ہاں ملیں گی۔ طارق گفٹ اینڈ اسلامک آڈیو ویڈیو سینٹر 10 کارلائل روڈ، نزد حنفیہ مسجد، بریڈ فورڈ 8۔ ٹیلیفون 480327 اور 775721۔ اور سٹیشن بند رہے تو ٹی وی آن کرو، کچھ نہیں ہے کہنا۔ اے محتاج ہے سٹیشن دا، اور جو سٹیشن پر ریلے ہوئے گا وہی آگے سیٹ بیان کرے گا۔ آنکھ محتاج ہے، زبان محتاج ہے، ہاتھ محتاج ہے، قدم محتاج ہے اس سیٹ، اس سٹیشن دا جس سٹیشن کو دل تو دماغ آ دل اور دماغ ایک منصوبہ بندی کریں گے۔ اگر اس کا تعلق ہے اکھ نہ تو اکھ دیکھے گی، اور اس کا تعلق زبان نہ تو بولنا شروع ہو جائے گی، اور اس کا تعلق اگر قدم نہ رہے تو قدم چلنا شروع ہو جائیں گے۔ تو جو سٹیشن پر ہے وہ سیٹ پر ہے، جو ریڈیو سٹیشن پر ہے وہ ریڈیو سیٹ پر ہے۔ تو معلوم ہے جو دل پر ہے وہ زبان پر ہے، جو دل وچ ہے وہ اکھ وچ ہے، جو دل وچ ہے وہ ہاتھ نال ہے، جو دل نال ہے وہ قدم نال ہے۔ اس واسطے فرمایا چنگا وہی ہے کہ جس کی زبان تے دل دوئے ایک ہو۔ چنگا ہوئے کہ جس کی نظر، فکر تے قدم دی رفتار ایک ہوئے۔ جیسا اندروں ویسا ہی باہروں، اور اندر دیکھو کوئی ایسا ہے جیسا اندروں ویسا ہی باہروں۔ تے اندر خدا نے بہت خوبصورت گل بنائی۔ بچہ جس لئے پیدا ہوتا ہے ماں دے پیٹ چل جائے، ہم پتہ اس کی غذا کی ہوئی ہے۔ بچہ جب تک اپنے ماں دے پیٹ چل رحم مادر بھی جب تک بچہ مستقل موجود ہے، وہ دی غذا ہے یا نہیں؟ وہ خون بچے دی غذا بن گئی، وہ خون تحلیل ہو کے بچے دے وجود ہی سرکل کر گئی، لیکن وہ خون زبان ذریعے نہیں دیتے۔ فرشتے اس خون کو زبان ذریعے منتقل نہیں کرتے، وہ ناف کے ذریعے بچے دے وجود ہی، بچے دی باڈی بھی جو خون منتقل ہوتا ہے، اور وہ بچوں کو پرورش پاندی ہے باڈی۔ صوفیاء کہتے ہیں کہ زبان کے ذریعے ذکر، زبان کے ذریعے اللہ نے وہ خون غذا بنا کے منتقل نہیں کیتا تاکہ رحم مادر وچ ہی بچے دی زبان پاک کرو، چونکہ رب دی ذات پاک اور رب دا محبوب پاک ہے۔ یہ دنیا بھی چاہ کے جس نے زبان پاک ہوئے گی تو پاک زبان نالی ذکر شروع کر دے گا۔ جس نے زبان پاک ہوئے گی، دل پاک ہوئے گا، روح پاک ہوئے گی، جسم پاک ہوئے گی۔ جیسا اندر ویسا باہر، اور جیسا باہر ہے ویسا ہی اندر۔ تو نتیجہ ہے لیکن جس نے بولے گا تو اسی خوشبو ہوئے گی، جس نے چلے گا تو اس میں استقامت ہوئے گی، جس نے ہاتھ میں لائے گا تو اسی کی محبت ہوئے گی، جس نے سوچے گا تو اسی کی دینداری ہوئے گی، جس نے تنہا بیٹھے گا تو ذکر کرے گا، مجلس ہی بیٹھے گا تو رب دے پیار کی گلاں کرے گا، سو جائے گا تو ذکر دے خیال ہی سوے گا، اٹھے گا تو رب دی یاد ہی اٹھے گا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وہی تو ساڑے بچوں بہتر نے اللہ دے نزدیک جنہ دا دل اور جنہ دا جسم اور جنہ دا باطن، جنہ دا ظاہر، یہ دو میں ایک کون، اور ایک کون کی صورت ہی یہ بھی کوئی کہہ سکتے ہیں اکھ پیڑی ہے تاں کہ دل پیڑی، زبان پیڑی ہے کیوں؟ کہتے آدمی زبان جو غلط گلا کر کے بات نہیں سوچتا، میں کہنا کہ جو اندر نقشہ بنے وہی باہر ہوتا ہے۔ مثلا ایک آدمی نقشہ بناتا ہے مسجد کا، مسجد 40 گز لمبی، 20 گز چوڑی اور 5 گز اونچی مسجد بن گئی، ٹھیک ہے، اتنے دروازے ہوں گے، اتنے کھڑکیاں ہوں گی، اتنے روشن دان ہوں گے، اتنے دوسری جگہ ہوئے گی، اتنے یہ ہونا ہے، اتنے یہ ہوئے گا، اتنے یہ ہونا ہے، یہ سارا لکھتا چلا جائے اور نقشہ خراب ہو جائے تو اسی میں دیکھتے رہاں گے۔
میز پر کاغذ ہے، کاغذ اتنے قلم ہے، قلم اس میوار آرکیٹیکٹ کے ہاتھ میں لکھتا ہے رک جاتا ہے، ربڑ لے کے میں کرتا ہے، پھر لکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ میرے تھوڑے خیال نہیں آتا کہ یہ ہوں اس تو بعد لکیر کدھر جانی ہے، تو وہ اچانک کدے اگے لے جاتا ہے، کدے نیچے لے جاتا ہے، کدے نقطے پاتا ہے، کدے لکیر پاتا ہے، کدے مستطیل ہے، کدے ترکون ہے، کدے گول ہے، کدے لمبی ہے، کدے ٹیڑھی ہے، کدے محرابی شکل دی ہے، کدے کئی شکلیں پاتا ہے۔ لیکن اے وہ کاغذ سے جڑا قلم ہلا رہا ہے خود نہیں ہلتا، پہلے نقشہ اندر بنتا ہے دماغ میں، اس کے بعد کاغذ تے قلم چلتا ہے۔ پہلے نقشہ اندر بنتا ہے، پھر کاغذ تے قلم چلتا ہے۔ دوستو نیکی اور برائی از خود نہیں پیدا ہوتی، پہلے نقشہ بنتا ہے۔ گناہ کا نقشہ بنتا ہے، پھر گناہ ظاہر ہوتا ہے، نیکی کا نقشہ بنتا ہے، پھر نیکی بنتی ہے۔ فرشتہ اور شیطان انہاں دونوں کا اثر ہے۔ بندہ ذکر کرنے لگے تو فرشتہ غالب ہو جاتا ہے، بندہ سو جائے غافل ہو جائے، گناہ کرنے لگے تو شیطان مسلط ہوتا ہے۔ شیطان نقشہ بنائے تو برائی ہوتی ہے، اور فرشتہ نقشہ بنائے تو نیکی ہے۔ اس واسطے جنہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ اور رب العالمین حضور نبی کریم رحمت للعالمین کی محبت عطا بعنوان خوف یا بعنوان محبت اپنے سینے نہ لگا لے، اس کی زندگی، اس کی موت، اس کا فیکٹری چ رہنا، گھر بھی رہنا، سفر بھی رہنا، مکان بھی رہنا، مسجد بھی رہنا برابر ہے۔ سبحان اللہ، بالکل برابر ہے۔ گھر رہا تبھی ذاکرین بچ میں ہے، مسجد ہی گیا تبھی اللہ ہی اللہ ہے، جے فیکٹری گیا تبھی اللہ ہی اللہ ہے۔ جس طرح ہم کسی ذمہ داری کی گلا سن رہے سو میرے فاضل دوستوں، اس ذمہ داری کرنے لگے تبھی اللہ ہی اللہ، وہ ہر حال میں با خدا رہتا ہے، ہر حال میں۔ کمپاس میں اس طرح پکڑ کے پھیر دو نا، 4-5 چکر دے دو اس کو، سوئی گھوم گھام کے نا، جس لئے کھلوے گی، پھر اس جڑی اس نے اسی ڈائریکشن دسنی، اس نے جا کے کھلو جائے گی۔ مومن تانوں بھی دنیا دے 1000 چکر لگن، لیکن دل دی سوئی اپنے مالک پر نہ پھرنا، دل دی سوئی اپنے مالک پر رکھنا۔ اگر یہ کیفیت نصیب ہو گئی اللہ، لیکن رحمتہ بندے نے تلاشی چلی ہے۔ حضرت دینار بصری رحمت اللہ علیہ حج واسطے تشریف لے گئے، رستے ایک مجوسی دیکھا، میں گھڑی تے نظر ہے 2-3 منٹ فالتو لگ جان گے، گھڑی ادھر بھی اسی گھڑیاں نہ دیکھو، میں نے عرصہ ہویا نمازاں پڑھتے جتنے نمازی رہتے ہیں میں ہی پڑھ لینا، جتنے نہ لبے ہو سکتے میرے کو بھی رہتا ہے۔ آج تو کسی کو بھی نہیں رہنی، آج تو ویسے ہی خدا دے کہیں پھنسے پہ ہیں۔ دروشی پڑھو اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد بارک وسلم۔ میں کس خدا دے دوست کا نام لیا سی یاد ہے؟ حضرت دینار بصری رحمت اللہ علیہ حج واسطے تشریف لے گئے، رستے آتش پرست دیکھا، برف کا موسم سی، برفاں پہ ہی سن، تے وہ عادت سی انہوں چڑیاں نو دانے پانا، تو وہ ہاتھ نہ برف کی سطح مضبوط کر رہے سی، کہ سرفیس تھوڑی مضبوط ہو جائے تاکہ دانے اندر نہ لے جان، خوب نہ جان۔ تو بات ہو کے جب تیار ہو رہے تو دینار بصری ہے، چکی کرنے لگے، چڑیاں نو دانے پانے لگا۔ آپ نے فرمایا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، کافر نیکی کرے بھی تے کوئی نیکی، نیکی نہ تعلق خدا، نیکی نہ تعلق ایمان نہ لے، تیرے اندر ایمان ہے ہی جو تو نیکی کر کے کرے گا ہی بعض فقہاء لکھتے ہیں کہ دنیا جو سا بہتر بدلہ ملتا ہے، آخرت واسطے کوئی وما لہم فی الآخرۃ من نصیب، انہوں دا آخرت کوئی فائدہ نہیں۔ تو فقہاء لکھتے ہیں کہ وما لہم فی الآخرۃ من نصیب، جب یہ تخصیص کر دیتی گئی کہ قیامت میں فائدہ نہیں، تو نیکی فی نفس ہی نیکی ہے، تو اللہ دنیا کی کچھ بدلہ دیتا ہے، لیکن آخرت میں نیکی کا بدلہ کافر واسطے نہیں۔ وہ کافر چڑیاں نو دانا پان دا جڑا شغل جاری رکھنے والا سی، انہیں کیا گل سنو، میں دانے پہ پانا چڑیاں
اتنا ہی دسو قبول ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اس نال تو میری کوئی غرض نہیں ہے، میں چڑیاں نہیں دانے، مگر جو اصل مالک ہے وہ دیکھتا بھی ہے کہ نہیں؟ کیا وہ دیکھتا تھے؟ آگے بس اتنا ہی ہے، تو تسی کہتے ہو دیکھتا ہے، اور میرا بھی یقین ہے کہ وہ دیکھتا ہے، لیکن 60 سال ہو گئے نا اجے تک اس میں نے دیکھیا نہیں۔ یہ شکوے کے طور پر اظہار افسوس کیتا ہوئے دینار بس کی چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد حاطف غیبی کی آواز آئی، اے 60 سال شرک کرنے والے، جس انداز نال تو اج میری طرف اشارہ کیتا، میں نے تیری آج یہ ادا پسند آئی، میں نے تیری ادا پسند آئی، آج ہی میں تیرے دیکھیا سی، آج میں تیرے دیکھ ہی گیا، تڑپ اٹھے، حالت بدل گئی، مزاج بدل گیا، طبیعت بدل گئی، سوچ بدل گئی، نیت بدل گئی، ارادے بدل گئے، احساس بدل گئے، مزاج بدل گیا، حالت بدل گئی، کیفیت بدل گئی۔ میرے مالک دیکھ لے، ہاں دیکھ لے، تو پھر دی دلیل لوگوں کی پتہ چلے گی، وہ میرا بیلی حضرت دینار بصری، وہ تو تیرے گھر پہنچ کے دعا کرتا ہوئے گا تو میں اتھی کر رکھنا تے جے تو میں نے ویکھیا تو پھر پہنچا، غسل کیتا، کپڑے بدلے، اللہ نے ہوا نے فرمایا چکو، زمین نے فرمایا سمٹو، اٹھایا حرم میں پہنچایا، طواف مشہور، طواف مشہور، دینار بصری کی نظر پہ تو فرمایا تو وہی ہے، تو وہی ہے چڑیاں والا، فرمایا چڑیاں لائیاں لیکن بس دوئے وہی ہیں، تو فرمایا آئے کیسے کہ آیا اس طرح کہ اس چیز تو پہلے میں نے تکیا ہی نہیں، آج ہی اس دیکھے آج ہی آگئے، اور دنیا انداز اپنے گھر کی بیگانیاں نہیں بڑھن دیتا، تو رب بھی تو اپنے گھر بیگانیاں نہیں بڑھن دیتا، جب تک بندہ ہوتا ہو نہ جائے اپنے گھر کی راہ بھی نہیں دس سکتے، آج اس نے میں نے دیکھا اپنے گھر کی راہ دس دیتی ہے، دینار بصری نے فرمایا اچھا تو پھر کر طواف، میں آج اپنے رب کو پوچھا کہ قصہ کی ہے، سجدہ کیتا، عرض کیتی مولا ذوالجلال 60 سال کا ایک مشرک بندہ آج تو میرے پر کرم فرمایا، اتنا ہی دس دے کہ سودا کس دور تو سستا کر دیتا گیا ہے، اے دوبارہ بچے دیکھیں تم ایسا جس کا مال جلدی نہ بیکے اور ڈھیر لگ گیا دوبارہ لا دینا ہے فارسے سیل لگی تھی نہیں جڑا مال بھی کتا انہوں سیل لا دینا تیرا گاہک تے ہر ویلے موجود ہے تینوں سیل لانے کی لوڑ ہے، مشرق مغرب بھی تیرے گاہک موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا سے حیران کیوں نہیں کرتے ہوئے ہو کہ میں حیران اس وقت ہوں کہ چڑی ایک لکھ دانے پانے آدھا ایک چٹو دانے پانے آدھا اس سے اتنا گھرم ہو گیا کہ ہے اٹھ کے دعا کرتا ہے پھر تیرے بندے ہی شامل ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا اس گل سے حیران نہیں ہو کہ نکی جی گل تو کتنا وہ قریب میرے آ گیا، بات حیرت یہ وے کہ میرا سودا اتنا سستا اور گاہک پھر بھی نہیں لگتے، نہیں سمجھو میری گل، سودا سستا کر بھی دیا اور گاہک نہیں ملتے مجھے۔ حضرات زندگی طویل نہیں مختصر ہے، یعنی اصل زندگی ہے وہ گزر گئی، جو یقینی زندگی ہے وہ گزر گئی، جو مجمل محمل غیر یقینی زندگی ہے وہ باقی ہے۔ کسی آدمی کو لے آخری جملے دوستوں، کسی آدمی کو 100 روپیہ ہوئے، 100 روپے کی 90 روپے خرچ کرے تو اس کو لوگ پوچھیں گے تھوڑے تو پیسے کتنے تو 90 دسے گا یا وہ جڑے باقی 10 ہیں وہ دسے گا، باقی 10 90 کا ذکر نہیں آئے گا۔ ساڑھے کو پوچھے کہ تھوڑی عمر کتنی ہے تو کہتا ہے 40 سال، کہتا ہے 60 سال، تھوڑی عمر کتنی ہے 75 سال، یہ رہتی ہے کہ گزر گئی نہیں گزر گئی ہے تو گزر ہی گئی ہے، تیری ہوندی تو تیرے کو ہی رہتی، یہ تو خرچ ہو گئی، باقی کتنی ہے کوئی پتہ نہیں۔ جب اتنی محمد زندگی ہے کہ کل کے متعلق صرف امید ہے یقین نہیں تو پھر غفلت کی زندگی گزارنا اچھا نہیں ہے، پھر غفلت کی زندگی مت گزارو، جو زندگی آن والی ہے جسے اپنے مالک تے نور میں منور کرو، عشق رسول کے چراغ جلاؤ، اس چراغ کی روشنی میں قدم قدم پڑھو تاکہ فرشتہ تمہاری نیکیاں دیکھ کر حیران ہو جائے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ہو گیا، میں آپ دوستوں دیکھ کے دلی طور پر خوشی محسوس کر رہا۔ کل رات 3 بجے مجلس فارغ ہوئی تھی،
صبح اٹھ کے پھر مجلس فارغ کر کے میں پہنچا روشدل پہلے بولٹن کی اتنے دعا فاتحہ تو فارغ ہو کے پھر روشدل گیا اتنے ایک جگہ دعا فاتحہ پڑھ کے پھر مجلس والی جگہ گیا مجلس فارغ کر کے حضرات تھوڑے کول پہنچیا الحمدللہ دن تے رات نیکیاں نہیں گزر گئے قبول کرنا سائیاں دا اپنا کام ہے لیکن رات دوستاں دی وجہ نال دن سنگیاں دی وجہ نال نیکی وچ گزر گیا اج یہ تساں شفیق والے دی وجہ نال تھانوں بھی لگے کہ نہیں لگے میں نیکی لگ گئی تعاونوا علی البر والتقوی خدا بند تعالی میرے اور تہاڈے پچھلے گناہ معاف مینوں تو تساں سارے آن والی زندگی جو باقی ہے اس تے اللہ نور دی بارش لمحہ لمحہ قدم قدم دم دم رب دے پیار وچ نبی پاک تے ذکر پاک وچ گزر جان گھر بھی بستا رہے دل بھی آباد رہے سینہ بھی روشن رہے قبر بھی منور رہے جنتاں دے بوئے بھی کھلے رہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین لگایا گیا اس کی تعبیر اس کے لوازمات اس کے معاملات دینی اور دنیاوی علم کے اعتبار سے بہر نو بہر جہت بہر سمت اور بہر نظر حسین بھی ہے جمیل بھی اور قابل عمل بھی عمارت حسین ہے اور اس سے کہیں زیادہ پروگرام حسین ہے اور پروگرام سے خوبصورت اس کا مضمون ہے اور مضمون سے خوبصورت استاد ہے اور استادوں سے خوبصورت ان کا کردار ہے اور اس کردار سے زیادہ خوبصورت ان کی نیت اس میں دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم دونوں کو شریک کر دیا گیا 3 درجے رکھے گئے آپ کے پاس آتے میں تھوڑی تفصیل کروں اس کے 3 درجے رکھ دیے گئے تقریباً 12 سال کا بچہ جو آخری پاس ہوگا 11 سال کی عمر میں اس کو دیا جائے گا اور تقریباً 10 سال کی عمر میں تعلیم کو مکمل کرے گا اس میں عربی نصاب سارا اور کمپیوٹر سائنس شامل ہے تمام دنیاوی علوم جتنے ہیں اس کے معروف شعبے یہ اس میں شریک ہیں اور فقہ ہے اصول فقہ تفسیر ترجمہ قرآن پاک احادیث سیرت صرف النحو منطق فلسفہ یہ تمام جتنے کالج اور یونیورسٹی میں آج کل تعلیم دی جاتی ہے ان میں سے وہ تعلیم وہ علم کہ جو ہر وقت انسان اس سے پہلو تہی کر کے گزارا نہیں کر سکتا ان کو شامل نصاب کر دیا گیا ہے شامل نصاب جو نصاب کو ترتیب دینے والے لوگ ہیں یہ کم از کم 8-10 بڑے بڑے ٹاپ کے ڈاکٹر ہیں جو دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم دونوں کے ماہرین دونوں تعلیموں کے حاملین و ماہرین کا انتخاب عمل میں لایا گیا ان لوگوں نے پہلے یونیورسٹی کی عمارت دیکھی اس کے بعد پھر وہ اسلام آباد بیٹھ کر انہوں نے نصاب ترتیب دیا اگلے سال بحمدللہ کلاسوں کا اجرا ہوگا قرآن عظیم حفظ کرانا اور قرأت اور عربی ادب پڑھانے کے لیے مصر سے میں ابھی مصر سے ہی ہو کے ادھر آ رہا ہوں وہاں سے میں نے استاد منظور کروا لیے ہیں اور میرے آنے کے بعد مجھے اطلاع ملی کہ جو آپ نے تعداد طلب کی تھی ہم اس کی منظوری دیتے ہیں جس روز یونیورسٹی کا افتتاح ہو اس کے ٹھیک 1 مہینے 15 دن کے بعد استاد آپ کے پاس پہنچے اسی طرح عربی ادب کے استاد انگریزی ادب کے استاد اور ماہرین موجودہ تعلیمات سائنس اور کامرس اور اس طرح آرٹس کمپیوٹر وغیرہ وغیرہ یہ جتنے ہیں بزنس اسٹڈی BBA وغیرہ اور MSc اور BSc وغیرہ یہ تمام کے تمام علوم وہاں اس کو ترتیب دے دیا گیا ہے اور جو لوگ ہمیں زیادہ وقت دیں گے ان کو یونیورسٹی کی معرفت سے بحافظ یونیورسٹی انہیں قاہرہ یونیورسٹی الازہر میں باقاعدہ ان کو رجسٹریشن کرا کے ان بچوں کو وہاں منتقل کر دیا جائے گا گورنمنٹ نہیں بلکہ
الازہر یونیورسٹی جو ہے وہ اس کو اسپانسر کریں گے، کم از کم 6 سے 10 تک کے طلباء وہاں. پھر جس ملک میں جو چیز ضرور درپیش آئے گی یونیورسٹی کی سے وہ انتہائی علوم کے درجات حاصل کرنے میں ان کو مدد دی جائے گی. اس میں کچھ علماء اس قسم کے ہوں گے کہ جو ایم اے تک انگلش اور تمام عربی درس نظامی حاصل کریں گے. تقریباً اس کے 3 شعبے کر دیے گئے. وہاں کا فارغ التحصیل آدمی انگلش، عربی، اردو، فارسی پر اس کا عبور ہوگا. فارسی مکمل تصور پڑھایا جائے گا، سیرت پڑھائی جائے گی، صرف و نحو پڑھائے جائیں گے، فقہ اور اصول فقہ پڑھایا جائے گا، ساتھ ہی حدیث اور اس کے شروع، قرآن کریم ترجمہ اور اس کی تفسیر، سیرت، حالات اور ادیان عالم کا تقابلی جائزہ. یہ تمام ان طلباء کو اس پر قبول کرایا جائے گا اور فاضل علماء بنائے جائیں گے. جو بچے وہاں ہوں گے وہ دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کے جامع ہوں گے. اور ہم نے وکالت کا شعبہ جو رکھا ہے صرف اس لیے کہ عدالت میں اس یونیورسٹی کا فاضل طالب علم، فاضل عالم اگر عدالت میں بحیثیت وکیل جائے تو اس کے پاس دنیاوی وکالتوں کے ساتھ ساتھ دینی وکالت بھی موجود ہے. یہ ہمارا مسلک، ہمارا مذہب، ہماری فقہ اور ہمارا قرآن کیا کہتا ہے اس میں. اسی طرح کہ جج بنے تو وہ عالم دین ہو، اگر وہ پولیس کے محکمے میں جائے تو وہ ایس پی ڈی سی بنے، وہ پارلیمانی لیڈر بنے، وہ وزارت میں چلے جائیں، وہ عدالتوں میں چلے جائیں، وہ سکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں جائیں، وہ مبلغ بنے، مسجدوں میں جائیں، جہاں جائیں علم دنیا اور علم دین دونوں ان کے پاس ہوں. اور اس حال میں وہ لوگ 2-4 کر دیے جائیں کہ اگر ملازم ہوں تو دن فیکٹری میں گزرے اور وہاں بھی تبلیغ جاری ہو اور رات اپنے اللہ کے ساتھ اور دن مخلوق کے ساتھ. یہ تاکہ وہ جہاں جائیں وہ عالم دین ہوں، وہ مبلغ ہوں، جس زبان میں جو تقاضا ہو وقت کا اسی تقاضے کے عین مطابق وہ بچے دین کی خدمت کا فریضہ انجام دیتے چلے جائیں. دوستوں نے آزاد کشمیر اور بالخصوص انگلستان، انگلینڈ اور عرب امارات کے لوگوں نے اس کی تعمیر میں بہت خوبصورت، حسین اور جمیل جذبے کے ساتھ حصہ لیا ہے. 3.5 کروڑ روپے سے زائد اس پر رقم خرچ ہو چکی. مزید ابھی 1.5-2 کروڑ روپے اس پر خرچ ہوں گے، 2.5 کروڑ مزید، اور ساتھ ہی اس کا ہسپتال ابھی باقی ہے، وہ بھی اسی کے ساتھ ہوگا جس میں طلباء، علماء اور غرباء، مسکین، یتیم لوگ جن کا کوئی پرسان حال نہیں اور موجودہ حالات کے مطابق اپنا مرحبا جزاکم اللہ. اس کے ساتھ اور ساتھی ماشاءاللہ آواز تھوڑا اونچا دے گا تاکہ پتہ چلے. بہت خوب. یہ تھوڑی رازداری کی کیا بات ہے، زور سے نام لے رہا ہے. یہاں لکھوائیں اقبال نہیں وہ بولتے یہاں آپ کی ایک اپنی فہرست ہے. الحمدللہ. ایک مومن کا جذبہ محمود افضل صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ اس پاکیزہ پروگرام کی تصدیق میں اس عمل سے کرنا چاہتا ہوں کہ 10 سال اگر ایک بچے کی تعلیم کی کفالت میرے ذمہ ہے تو میں کیوں نہ 10 سال کا خرچہ بیک وقت پیش کروں. یہ ہے ایمان کی قوت، دین سے لگن
اور یتیم کی پرورش کا وہ پاکیزہ احساس جو انسان کو براہ راست نبی پاک کی معیت میں جنت میں لے جائے گا. یہ بہت بڑی قوت ہے ایمان کی. اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبولیت کا احساس بخشے. اور کوئی دوست ہے جی؟ کتنے ہو گئے سارے اصل سے؟ 10 آدمی ماشاء اللہ. باقی تمام دوست اس میں حصہ لیں اور یونیورسٹی میں تھوڑا تھوڑا بھی کر کے آپ دیکھیں گے تو وہ رقم ہم اپنے ذاتی معاملے میں خرچ نہیں کریں گے, وہ طلباء پر ہی خرچ کریں گے. تو آپ سارے مل کر اس طلباء کی تنظیم کو مضبوط کریں تاکہ ہم تھوڑے وقت میں دین کا کام زیادہ کر سکیں. یہ ذہن میں رہنا چاہیے. اگر یہ آپ کی تحریری صورت مکمل ہو گئی تو میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں. ٹھیک ہو گیا. فارم چھپے ہوئے نہیں اسپانسر کے سعید صاحب, وہ آپ لے کے جی آپ ایڈریس دے دیں, اس کے بعد اجتماعی طور پر دعا ہو جائے. اس مسئلے میں اسپانسرشپ لیتے اگر میں مار جا رہا سے 2-3 سال کے بعد یعنی پھر وہاں کون کرے گا درجہ کہنا میں نہیں کرتا اس وقت جواب. اول سے میری دعا ہے جی اتنا جلدی خدا موت فارت نہ کرے. جانا تو سارے نہیں ہے, رہنا کسی بھی نہیں کو میں دعا منگی ہے یا نہ منگی, لیکن اللہ کرے بس سارے منصوبے پورے ہونے تک سارے لمبی زندگی دے گزرنا. ہاں تو موت سے تو فرار جس کو ہے جی وہ تو اللہ کے حضور حاضری دے ہی دے دی. جانا تو ہے سب, لیکن اپنی طرف سے نیکی میں پختگی اختیار کرنی چاہیے. پورا ہو گیا. غالب صاحب کا نام ہی شامل, آپ بھی نا شامل اس میں نہیں ہوں گے نا. دیکھو طالب حسین اپنے ریاست میں شامل ہو گیا. برلے میں کل رات برلے میں کچھ وقت ہم نے گزارا تو مجھے اتنا تو اندازہ تھا ہی نہیں, بغیر 1-1.5 آدمی تھے کہ بہت زیادہ یہاں ہمیں ہیلپر ملے یا اس نیکی کے پروگرام کو کسی نے اگر سینے سے لگایا تو زیادہ سے زیادہ 1 اور اس سے کہیں زیادہ ہو تو کوئی 1.5 آدمی ہوگا. لیکن میری توقع سے کہیں زیادہ ان لوگوں نے, وہ مرید بھی نہیں, وہ واقف بھی نہیں. آپ لوگوں سے تو جان پہچان سے دین کے حوالے سے جان پہچان ہے, آپ کے ساتھ بھی اور وہاں بھی. ایسے خوبصورتی کے ساتھ ان دوستوں نے اس پروگرام کو اپنے سینے سے لگایا کہ وہ بیٹھے بیٹھے اس محفل میں ان لوگوں نے 15 آدمیوں نے بچوں کو اسپانسر کیا. 15 آدمیوں نے, اور جذبات ان کے دیکھ کر مجھے آج تک ان کا جب خیال آتا ہے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ اس ملک میں رہ کر کسی کے پاس کمی نہیں. لیکن ہمت کریں آپ لوگ کہ ہم اس دین کے کام کو. اور پھر ایک اور مزے کی بات سناؤ کہ نہریشی میں جو ہم نے بنایا اس کی ایک شاخ راولپنڈی بن گئی ہے. 50 کنال زمین لے لی گئی ہے اور اس میں تعمیر شروع ہو گئی. میں جب ادھر آ رہا تھا تو 18 کمرے پر لینٹر ڈال چکے تھے. وہاں 100-150 کمرہ بنے گا. اس کے ساتھ ہی ہم نے نالا موسیٰ میں جگہ لے کر کام شروع کیا ہے اور اس وقت عارضی طور پر 30 بچے تو پڑھ ہی رہے ہیں, تھوڑی سی جگہ ہمیں اور لینی ہے. اور جب مل گئی تو وہاں بھی 100-150 کمرے بنیں گے. سائی وال میں تعلیم شروع ہو گئی ہے اور کام جاری ہے تعمیر کا. میرپور شہر میں ہم نے جگہ لے لی ہے کم از کم 40 سے کچھ کم 40 کنال ہی سمجھے, 39 کنال کچھ مرلے یا 38 کنال اور کچھ مرلے یہ زمین لے لی ہے. وہاں بھی یہ مدرسہ ہوگا اسی نہج کا, اسی دستور کا, اسی ترتیب کا. اور وہاں تو ہم نے انشاءاللہ میڈیکل کالج بھی وہیں بنانا ہے. اسپتال بھی ہوگا اور طلباء کا انتظام کر رہے ہیں. اور بچیوں کے لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا. اکثر دوست مجھے یہ رائے دے رہے ہیں کہ میرپور میں جو جگہ لے دی گئی ہے 38 کنال زمین, وہ سب کے سب وہ کالج بنا کر صرف بچیوں کے لیے مختص کر دیا جائے کہ وہاں صرف بچیاں پڑھیں اور انہیں دینی دنیاوی معیاری قسم کی تعلیم ملے کہ تاکہ وہ جس گھر جائیں اسے قرآن کا نور حاصل کریں. تو یہ فیصلہ خیر ہماری ایک اپنی کابینہ ہے, اپنی ایک پارلیمنٹ چھوٹی سی, وہ بیٹھ کے فیصلہ کرے گی کہ یہاں کیا کیا ہم نے بنانا ہے.
تو اس کے ساتھ ہی گجرات میں ایک لالا موسا میں ایک مدرسہ، ایک جوڑا میں، تقریباً وہاں سے غالباً 20 منٹ کا فاصلہ ہوگا کہ تقریباً 10۔ وہاں جوڑے میں بھی ایک مدرسہ ہے جس کے محتمل اور جس کے صدر یہ میرے سامنے حاجی میاں خان صاحب تشریف فرما ہیں۔ آج تک انہوں نے سب خرچے ادا کیے اپنی طرف سے، وہاں بھی بھیج رہے ہیں اور یہاں بھی۔ تو ہم مختلف مقامات پر اس یونیورسٹی کی شاخیں قائم کر رہے ہیں تاکہ وہاں دینی دنیاوی سب تعلیمات میں یک وقت ہم رائج کرتے ہیں۔ جتنی جتنی گنجائش ہوتی جائے گی ہم قوم پھیلاتے چلے جائیں گے۔ آپ لوگ تعاون جاری رکھیں گے، امید ہے انشاءاللہ۔ اس پروگرام کے لیے اپنا دل کھول کے رکھنا۔ اب اللہ کے حضور دعا کر تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اسی کیفیت کو جاری رکھے، نہ سر اٹھائیں نہ آنکھ کھولیں، آواز میری آواز کے ساتھ ملائیں اور روح کی ضرب دل پہ لگاتے جائیں۔ اللہ 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 اللہ
तारिक गिफ्ट एंड इस्लामिक ऑडियो वीडियो सेंटर 1000 से जायद मुख्तलिफ मौज़ूआत पर उलमा इकराम की बसीरत अफरोज़ तकारीर, कुर्राए-ए-इज़्ज़ाम की आवाज़ में तिलावत कलाम पाक, नातों और दिलचस्प मनाज़रों के ऑडियो और वीडियो कैसेट्स दस्तयाब हैं। पोठवारी अशार, कव्वालियों की कैसेट और इसके अलावा कारी मोहम्मद अशरफ सियालवी की कैसेटें पूरे यूके में सिर्फ हमारे यहाँ मिलेंगी। तारिक गिफ्ट एंड इस्लामिक ऑडियो वीडियो सेंटर 10 कार्लाइल रोड, नज़द हनफिया मस्जिद, ब्रेडफोर्ड आर्ट। टेलीफोन 480327 और 775721।